تو یہ جی کہ یہ آپ پہلے نوٹ کر لیں کہ یہ ہے روحانی خزائن کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 308۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مرزا صاحب ہمیں اس میں کیا بتا رہے ہیں۔ یہ یہاں سے جناب میں پڑھ رہا ہوں، میں اس کو یہاں پہ ہائی لائٹ کرتا تھا کہ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں مسیح تو صرف ایک معمولی سا نبی تھا۔ اب آپ لوگ اس بات پہ دیکھیے گا عامر بھائی، کوئی علیہ السلام کچھ بھی نہیں، مسیح یعنی ایک انسان جو نعوذ باللہ من ذالک دعوے کون سے کرتا ہے، زبان دیکھیں اس کی ذرا، جس آدمی کی زبان اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہ ہے، وہ دیگر لوگوں کے بارے میں جو زبان استعمال کرتا ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک عامر بھائی نے بڑی کمال کی بات کی تھی لاسٹ لائیو سٹریم میں نے تو اس کو ماشاءاللہ اس کو انجوائے کیا اس بات کو۔ عامر بھائی نے کہا کہ وہ باتیں جو مرزا صاحب نے دیگر لوگوں کے بارے میں کتابوں میں لکھی ہیں، جو ڈاکیومنٹ کی ہیں سوچ سمجھ کے، اگر وہاں پہ زبان کی تلخی کا اور قلم کی ترشی کا یہ عالم ہے تو مرزا صاحب اپنی نجی محفلوں میں کیا زبان استعمال کرتے ہیں جو ہم تک پہنچی نہیں ہے۔ بے شک کیونکہ لکھی جو ہیں وہ تو سوچ سمجھ کے لکھی جاتی ہیں، سوچ سمجھ کے لکھی ہے اور پتا تھا کہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اور عامر بھائی یہاں پہ آپ دیکھیے گا پورے پیسج کے اندر وہ جو ہے نا وہ بلاسفیمی آپ کو جلد کی دکھائی دے گی۔ اچھا کہتے ہیں مسیح تو معمولی سا نبی تھا، ہاں وہ بھی کروڑ ہا مقربوں میں سے ایک تھا۔ ٹوٹل نبیوں کی تعداد، بے شک وہ حدیث جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن عام طور پہ اس کو کوٹ تو ریفرنس کے طور پہ انہوں نے بھی کیا، ہمارے علماء نے بھی کیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جی کم و بیش، اس لیے کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 تو ٹوٹل تعداد ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کروڑوں میں سے ایک کیسے ہو گئے ہیں؟ یعنی وہ کچھ غیر نبیوں سے بھی نیچے ہیں، بتائیں ذرا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ واقعتاً مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے دافع البلاء میں 18 کا جو 218 19 20 ہے نا، اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے کئی راست بازوں سے نیچے تھے، نعوذ باللہ نیچے تھے۔ اور وہاں پہ مرزا صاحب نے یہ والی جو بات یہاں پہ لکھی ہے کروڑوں مقربوں میں سے ایک تھا، نعوذ باللہ قرآن کی آیت سے ثابت کیا، کہتے ہیں وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ہے کہ مقربین میں کروڑوں میں سے ایک تھا۔ تو یہ دیکھیں اب جی اس سے دیکھیں یہ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جو ہے اس سے پھر یہ ثابت ہونا چاہیے، جس طرح آپ نے کہا کہ کروڑ ہا نبی ہونے چاہیے، ہاں جو آپ نے کہا کہ وہ آپ کا نقطہ بہترین ہو گیا اس میں۔ بالکل۔ تو ایک تو کہا جی کہ معمولی سا نبی تھا، کروڑ ہا۔ اب کروڑ ہا کا مطلب بھائی صرف 1 کروڑ نہیں ہے، کم از کم بھی 2 سے 3 کروڑ آپ کو لگانا پڑے گا۔ اب مجھے بتائیں اگر آپ یہ مانتے ہوں کہ 2-3 کروڑ نبی آئے ہیں، مانتے ہیں آپ لوگ؟ ذرا نہیں آپ مانیں گے۔ جب آپ نہیں مانیں گے تو اس جملے کا مطلب پھر کیا نکلے گا کہ نعوذ باللہ من ذالک عیسیٰ علیہ السلام کا مقام نبیوں کے برابر بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو کروڑوں میں سے ایک تھے۔ اچھا آگے چلیں، کہتے ہیں کہ مگر اس عام گروہ میں، دیکھیں چیک کریں ذرا، عام گروہ میں سے ایک معمولی تھا۔ یہ لیں استغفر اللہ استغفر اس سے زیادہ نہ تھا۔ نبیوں کا گروہ عام ہے جی نبی عام گروہ ہیں، ہاں وہی نا، اندازہ کریں ذرا کہ نبیوں کے گروہ کو عام کیا، پھر عام میں سے کہا کہ معمولی ہے، پھر معمولی کے اوپر ایک اور زدہ باندھا، کہتے ہیں جی کہ معمولی تھا، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ آگے دیکھتے جائیے گا، بس اس سے دیکھ لو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ کا مرید بنا۔ اب دیکھیں یحییٰ نبی کا مرید بنا، نہ حضرت نہ علیہ السلام، کچھ بھی نہیں، یحییٰ۔ یہ زبان دیکھو، او احمدیوں نہیں جاگنا آپ نے، آپ کی مرضی ہے، یہ زبان ہے، یہ زبان ہے نبیوں کے بارے میں، یحییٰ نبی۔ اور بھائی نہ علیہ السلام، نہ کوئی ادب، نہ احترام۔ مجھے بتائیں کہ اگر یہ زبان لکھی جا رہی ہے تو آپ صرف اس بات کے اوپر آپ اس بات کو قیاس کر کے سوچیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ان نجی محفلوں کے اندر جو آپ تک ریکارڈ ہو کے نہیں پہنچی، اب بیاہ کا نام کیسے لیتا ہوگا اگر کتابوں میں تحریر میں کہتے ہیں نبی، مبولی نبی، یا نبی۔ اور ادھر ایک اور چیز بھی امتیاز بھائی غور کرنے کی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ عمومی طور پر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی پر جب ہم سوال اٹھاتے ہیں مرزا قادیانی کے حوالے سے، تو یہ کہتے ہیں جی یسوع مسیح، فردی یسوع، یہ بات کی۔ اور بھائی ببلکل نیم جو ہے وہ پھر یوحنا نکلتا ہے، یوحنا جان دا بیپٹسٹ۔ یہ مرزا صاحب تو یہ تو قرآن کا نام ہے، اور قرآن نے کہا اس سے پہلے یہ نام کسی کو دیا ہی نہیں گیا تھا، ہاں بالکل علیہ السلام کا۔ کیا تو بات، اگر تم وہاں یسوع مسیح کے اوپر تنقید کرتے ہو تو یہاں یوحنا لکھ سکتے تھے نا مرزا صاحب، یا نبی لکھا ہے، آپ اندازہ کریں۔ عامر بھائی اگلے پیراگراف میں نا اس چیز کو میں لے کے آیا ہوں، یہ بالکل چیز آپ ہم سب پہ واضح ہو جائے، میرا صاحب واضح کر دیں گے کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے گا آگے، مرزا صاحب کہتے ہیں وہ صرف ایک خاص قوم کے لیے آیا۔ اب یہ کی پوائنٹ ہے، یہ عقیدہ
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص قوم کے لیے آئے. اسلام کا عقیدہ ہے. عیسائیت کے مطابق وہ آئے ہیں پوری دنیا کے لیے. ٹھیک ہے عامر بھائی, صحیح ہے؟ بہت عمدہ, بہت عمدہ. ٹھیک, آگے چلیں جی. افسوس اس کی ذات سے دنیا کو کوئی روحانی فائدہ نہیں پہنچا. یہ لیں نہ, نہیں پہنچ سکا. ٹھیک ہو گیا, یہ لیں, کوئی روحانی فائدہ نہیں پہنچ سکا. آگے دیکھیں, ایک ایسی نبوت کا نمونہ دنیا میں چھوڑ کے گیا جس کا ضرر اس کے فائدہ سے زیادہ ثابت ہوا. استغفر اللہ, انا للہ اللہ پر کی شان میں بھی گستاخی ہے. گستاخی ہوگی, اللہ پہ بھی حرف آ اللہ گیا. کی شان میں گستاخی ہو گئی. اور ادھر یہ جو ہمیں اجرائے نبوت کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نبوت کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے, نبوت نہ ہو تو نقصان. اور دیکھ لو ہاں, آگے کہتا ہے کہ اس کے آنے سے ابتلا اور فتنہ بڑھ گیا. یہ لیں. اچھا, اب لگنے چلی ہے مہر. اب مہر لگنے چلی ہے کہ مرزا صاحب نے یہ جو باتیں کی ہیں کس کے بارے میں کی ہیں, اور دنیا کے ایک حصہ کثیر نے ہلاکت کا حصہ لے لیا. مگر اس میں شک نہیں کہ وہ عامر بھائی یہ ضمیر جو وہ کون ہے جس کے پیچھے بات ہو رہی ہے, وہ سچا نبی اور خدا تعالیٰ کے مقربوں میں سے تھا. یہ دیکھیں, یہ وہ نے آگے ساری بات واضح کی ہے کہ جس کی بات مرزا صاحب نے پیچھے کی ہے وہ سچا نبی ہے. یہ لیں. اب اس اردو کی کیا تعویل سوائے اس کے اس چیز کی تعویل ڈھیٹ کی, کفر کے, الہاد کے علاوہ اور کوئی تعویل نہیں کر سکتا اس کی. مجھے بتا دیں اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ سمپل اردو ہے. جس کسی کو اردو پڑھنا آتی ہے, یہ کہ وہ سچا, یہ وہ ضمیر جو پیچھے لوٹ رہی ہے یہ کس کے متعلق ہو رہی ہے؟ معمولی سا, ادنا سا, اور روحانی فائدہ ضرر نہیں والا, پہنچا. نقصان والا. روحانی فائدہ بھی نہیں پہنچا. فائدہ نہیں پہنچا. اور بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کی جی ابھی آ رہی ہے وہ, میں آ رہی ہے عامر بھائی. یہ میں نے کیوں پوائنٹ آؤٹ کیا ریڈ کے ساتھ, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. یہاں پہ دو باتیں لوگوں نے سمجھنی ہے. خدا کے لیے بھائی بات کو سمجھ لیجئے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ہستی کی پیچھے مرزا صاحب نے بات کی ہے وہ ہستی ہیں جو مرزا صاحب کے مطابق اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نمبر ایک. دوسری بات آپ کو یہ پتا چلی کہ مرزا صاحب کے ہاں سچا نبی ہونے کے معیار کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک آدمی کے سے روحانیت, اس کی روحانیت سے دنیا کو کوئی فائدہ نہ پہنچے, ٹھیک ہو گیا, اس کے آنے سے ضرر بڑھ جائے, نقصان زیادہ ہو, فتنہ بڑھ جائے, وہ تب بھی نبی سچا ہی ہوتا ہے. یعنی یہ مرزا صاحب نے نبوت کے مقام کو گرایا نیچے. ہاں جی, یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے الہاد کا ایک نیا طریقہ کار پیش کیا کہ جو زندیق ہے زنادقہ کے طریق پر چل کر. نمبر ایک. دوسرا, میں جماعت احمدیہ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا صاحب کو اگر اتنا ہی غصہ تھا نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم کے اوپر, اور اتنا انہوں نے تانو تشریح کرنی تھی, تو ان کا بروز بننے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کا مسیل بننے کی کیا ضرورت؟ مسیل بھی انہی کا بننا ہے. کیا طریقہ کار, اسے کہتے ہیں نمک حرامی. اور نمک حرامی واقعی لٹرلی بھی کی ہے. ایک پیالے میں گوشت نہیں کھایا تھا. اوئے واہ کیا بات. عربی میں ایک مقولہ, واہ, عربی میں ایک مقولہ آتا ہے, عیش الملح. عیش الملح کا مطلب ہوتا ہے یار میں تیرے نال بیٹھ کے روٹی کھادی ہے, مینوں غیرت ہے. کیا بات. تے پیالے بھائی بیف کھاندا رہے ہیں اپنے بکول. واہ عمدہ بھائی عمدہ. تو نمک کھایا بھی تھا. واہ یار پیال کمال. اچھا اب آگے دیکھ آتے ہیں. اب اگلی ساری باتیں آپ کے سامنے واضح کریں گی کہ مرزا صاحب یہ ساری بات نبیوں کے بارے میں اور کسی کی بات نہیں. دیکھیں ذرا, کہتے ہیں مگر وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا, کامل برکتوں کے ساتھ آیا, جس سے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی. ایک عالم کا عالم مرا ہوا, اس کے آنے سے زندہ ہو گیا. وہ مبارک نبی, خاتم الانبیاء, امام الاسفیاء, ختم المرسلین, فخر النبیین, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہاں پہ آپ ایک بات کو سمجھیے گا, یہ تھا مرزا صاحب کے سارے تھاٹ پروسیس کے اندر پرابلم. مرزا صاحب کا تھاٹ پروسیس یہ تھا کہ جس وقت تک میں باقی نبیوں کے اوپر حملے نہیں کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ثابت نہیں ہوتی. پہلے حملہ کرے گا پھر شان نکالے گا. یہ کفر ہے مرزا صاحب کا. یہ کفر بھی ہے, اور دوسرا یہ ٹیکنیک تھی مسلمانوں کے اندر ایک غلط طریق پیدا کرنے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی آڑ میں انبیاء پر تنقید کی جائے. جی یعنی اب یہ سارے نام لکھ کر اس نے پتہ کیا کرنے کی کوشش کیا, قادیانیوں کے, قادیانی کوئی آ جائے گا بھی وہ آ کے پتہ کہے گا کہ آپ دیکھو تو صحیح رسول اللہ کی شان کیسی بیان کی ہے. یعنی تم باپ کی شان بیان کرو ماں کو گالی دے کے, یا ماں کی شان بیان کرو باپ کو گالی دے کے, یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ بات ہے. تو عامر بھائی مجھے بتائیں ذرا ایک بات
کہ یہاں پہ پورا جو کانٹیکسٹ ہے, اب آگے بھی مزید چلے گی بات, پورا کانٹیکسٹ اللہ کے سچے نبیوں کا ہے. آگے دیکھیں ذرا, کہتے ہیں اے پیارے خدا, اس پیارے نبی پہ وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائے دنیا سے تو نے کسی اور پہ نہ بھیجا ہو. اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا, عامر بھائی دیکھیں یہ, تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے, یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں, استغفر اللہ یہ لے, یہ کفر ہے. اب آگے دیکھیں عامر بھائی, جیسے کہ یونس, ایوب, مسیح بن مریم, ملاکی, یحییٰ, نعوذ باللہ من لعنت اللہ علی الکاذبین. عامر بھائی اندازہ کریں, زبان دیکھیں, کسی ایک کے ساتھ بھی نہ درود, نہ حضرت, نہ ادب, نہ احترام. لیکن ہائے 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 قادیانیوں, آپ کو کیا افیون پلائی گئی ہے, گھول کے پلا دی گئی ہے کہ آپ کو صرف یہ کہا کہ دیکھو 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 پورے پیراگراف کے اندر حضور کی شان بیان ہو رہی ہے, اور تمہیں یہ نظر کو نہیں آتا کہ سارے نبیوں کے اوپر حملے کر کے وہ شان نکال رہے. یہ شان بیان کرنے کا طریقہ ہے, اس طرح کی شان, اس طرح کی شان. یہ بات یاد رکھے ذرا, صحیح بخاری کے آپ کو حدیث بتاتے ہیں, یہ والی جو شان, یہ شان انورٹیڈ کاماز میں ہے, کہ اگر کسی نبی کی تحقیر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کی کوشش کی جائے, تو حضور نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متا پہ بھی فضیلت نہ دو. بالکل, اور یہ دلیل استعمال کرتے ہیں خود, یہ خود استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا کہ مجھے فلاں نبی پہ فضیلت نہ دو. تو یہ پھر کیوں, تو پھر یہ مردا نہیں پوچھنا آپ نے کہ مردا کیوں کر رہا ہے. اور عامر بھائی آپ سب جانتے ہیں وہاں پہ کانٹیکس کیا ہے, یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو رہا ہے. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ہے وہ تعریف کر رہا ہے, یہودی اپنے موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہے. تو وہاں پہ کانٹیکس کیا کریٹ ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کا پہلو نکل سکتا تھا, صحابی نکال نہیں سکتے, نکل سکتا تھا, لیکن حضور کی شان, آپ نے فرمایا کہ نہیں, آپ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو نا, تم نے مجھے یونس بن متا پہ بھی فضیلت دی, جن کے بارے میں ہمیں پتہ قرآن میں واقعہ موجود. آپ اندازہ کریں ذرا, یہ حضور کی تعلیمات ہیں, یہ مرزا صاحب ہیں, قابل اتباع کہاں گئی. اچھا آگے مرزا صاحب کا چلے مکمل کر دیتے ہیں. کہتے ہیں آگے دیکھیں یونس, ایوب, مسیح بن مریم, ملاکی, یحییٰ, زکریا وغیرہ وغیرہ, یہ زبان چیک کر لیں. اچھا آگے کہتے ہیں عامر بھائی یہ دیکھیں ذرا, ان کی سچائی کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, اگرچہ سب مقرب, وجی اور خدا کے پیارے بندے تھے. یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ دنیا میں بھی سچے سمجھے گئے. یہ بھی غلط ان کا استدلال ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ احسان انسانیت پہ اللہ نے کیا ہے, ہمیں حقیقت سے آگاہ کر کے, انبیاء کی جو حقیقت, ان کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے. تو اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو قرآن کے نزول سے اور ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سامنے آیا. یعنی یہ جو مرزا صاحب کا طریقہ استدلال کہ اللہ, دیکھیں اس پوری تحریر کے اندر اللہ کہاں ہے, کہاں پہ ہے کہیں پہ آپ کو نظر آتا ہے؟ نہ جی نہ, بلکہ ان پر تو الزام آ رہا ہے کہ اللہ معاف کرے, انہوں نے ایسی نبوت جاری کی ہوئی تھی جس میں نقصان تھا. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ پہ تو یہ حرف اٹھایا. اب آپ عامر بھائی یہاں پہ ایک اور نقطہ دیکھیں نکل آیا کہ مرزا صاحب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کی. اللہ تعالیٰ کی توہین کی, تو اس کا مطلب یہ ہے کوئی شان بیان نے کی, یہ سازش تھی. اور عامر بھائی سازش تو پکڑی گئی ہے. دیکھیں ذرا, مرزا صاحب نے کہا کہ میں وہی خاتم الانبیاء ہوں. یہ لیں چلیں ختم ساری بات. بالکل, میں اکثر کہتا کرتا ہوں نا امتیاز بھائی کہ یہ آ کر کہتے ہیں کہ کیسی شان بیان کی, تو میں کہتا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہ جی آپ کے ابو بہت اچھے ہیں, وہ بڑے مالدار ہیں, بڑے علم والے ہیں, بڑے پاورفل ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے انسانیت پسند ہیں, اور ساتھ ہی کہہ دیا وہ آپ کا ابو میں ہوں. یہ بات تو آپ نے ہماری کیا تعریف کی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ القابات لگا کر ساتھ ہی کہہ دیا پیچھے ہٹ جو یہ میں ہوں. یہ اس طرح کی تعریف تم نے کرنی ہے بھائی, واہ بھائی واہ, صحیح آپ ہمارے خیر خواہ بھائی ملے ہو, ہمیں صحیح خیر خواہ ملے ہو آپ ہمارے ہیں. انا للہ و انا راجعون. تو یہ آخری بات جو میں نے کی ہے نا بھائیو, اس کو اگر آپ میں ہو سکتا ہے کوئی آدمی فرسٹ ٹائم اس چیز کو سن رہا ہو, اس کو وہ بات اتنے اشارے سے سمجھ نہ آئی ہو. یہاں پہ مرزا صاحب نے کن کی تعریف کی ہے؟ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مرزا صاحب نے بعد میں کیا کہا, میں وہی خاتم الانبیاء ہوں. اب بتائیں پھر یہ تعریف کس کی ہوئی؟ اپنی تعریف کر رہے ہیں بھائی وہ تو, نعوذ باللہ من ذالک. یہ بہت ہی ڈسٹربنگ ریفرنس تھا. یہ 8 کا 308 آپ نے بیان کیا ہے, 8 کا 308. جی عامر بھائی بالکل 8 کا 308 بالکل ایسے ہی ہے. جی جی مولوی صاحب کیا حال ہے؟ چل کم کر پائی تھے اے زبان استعمال کرنا پلیٹ فارم نہیں ہے.
یہ کون آیا تھا؟ یہ اس کو جماعت پتہ ہی احمدیہ سے نہیں لگ ہے رہے کہ تھے. یہاں اس کو پتہ ہی نہیں، یہاں پہ پروٹوکول ہی چینج ہو چکے ہیں، یہاں پہ تو کسی کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کوئی پر مارے یہاں پہ کسی قسم کا. ہاں ہاں، وہ ان کو دن لگتا گئے ہے. جی، وہ دن گئے جب ہم ان کو میسر تھے، ہم سے یہ بات کر سکتے تھے، وہ دن گئے. ہاں نہیں، اب ایسے زبردست زبردست، ہاں ایسے تھوڑی ہے. بہترین. ہاں جس نے ہم سے عزت احترام سے آ کے سوال کرنا ہے، ہم حاضر ہیں، ہم خادم ہیں. لیکن کو بندہ یہ زبان استعمال کر کے یہاں بیٹھ جائے، میں تو تمہیں کمنٹ میں نہ بیٹھنے دوں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سلامت رہیں سلامت رہیں. عامر بھائی بہت ہی ڈسٹربنگ، بڑا ہی ڈسٹربنگ ریفرنس تھا یہ، اس اعتبار سے کہ دیکھیں مرزا غلام احمد قادیانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی آڑ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ شان بیان کر رہا ہے، یہ غلط فہم. دیکھیں یہ حوالہ امتیاز بھائی آپ کو تو پتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ کسی نبی کی ادنا درجے کی بھی تحقیر جو ہے یہ کفر ہے. کفر ہے. کفر ہے، ادنا درجے کی بھی تحقیر کہتے ہیں کہ ان کی شان میں نقص بیان کرنا، ان کی شان کے اندر عیب نکالنا. عامر تو بھائی مجھے ایک بتاؤ عیسیٰ علیہ سوری السلام. بھائی جی معذرت، جی آپ کی بات کاٹی نہیں بھائی معذرت، تھوڑا سا لوک لگا دیں آپ کی اس بات پہ، اسی ایک جی نقطے جی سے صرف. لگائیں مرزا صاحب نے کہا کسی نبی کی اشارتاً بھی تحقیر. اجارتاً، بالکل یہی والا مکمل حوالہ، جزاک اللہ. اشارتاً تحقیر بھی کفر مانی جاتی ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے. اب بالکل اس حوالے کو 8 کے 308 کو پڑھیں، واللہ مجھے نہیں سمجھ آتا. اور کفر اور الحاد اور زندیقیت کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی. اگر اس حوالے میں نہیں سمجھ کسی کو آئی تو پڑھ کے دیکھ لو، بالکل خود پڑھو سادہ اردو. بالکل یہی بات ہے، دیکھ بالکل یہی بات ہے.